سورہ آل عمران قرآن مجید کی تیسری صورت ہے۔ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں اسلامی عقائد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی حقیقت، حق و باطل کی پہچان، اللہ کی رحمت، صبر، جہاد اور تقوی جیسے موضوعات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اہم نکات: پہلا، اللہ کی عظمت اور قرآن کی سچائی۔ اللہ ہی معبود ہے جو زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن کو حق اور ہدایت کے طور پر نازل کیا۔ صرف اللہ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے۔ دوسرا، اسلام ہی سچا دین ہے۔ اللہ کے نزدیک سچا دین صرف اسلام ہے۔ جو لوگ ہدایت پانے کے بعد اختلاف کرتے ہیں وہ دراصل اپنی ضد اور حسد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ تیسرا، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے پاکیزہ بنایا اور انہیں ایک عظیم بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات کے ساتھ بھیجے گئے، لیکن وہ اللہ کے بندے اور نبی تھے، نہ کہ خدا کے بیٹے۔ اللہ نے واضح کیا وہ ایسا نہیں کہ بیٹا رکھے، بلکہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ چوتھا، حق اور باطل کی پہچان۔ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دی گئی کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کریں۔ کچھ اہل کتاب نے جان بوجھ کر حق کو چھپایا اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ پانچواں، صبر اور تقوی کی تلقین۔ مسلمانوں کو اتحاد، صبر اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا۔ شیطان کی چالوں سے بچنے کی ہدایت دی گئی۔ چھٹا، احد کی جنگ اور اس سے ملنے والا سبق۔ احد کی جنگ میں مسلمانوں نے کچھ غلطیاں کی جس کے نتیجے میں انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ نے صبر اور ثابت قدمی کی تلقین کی۔ کامیابی صرف اللہ پر بھروسہ کرنے سے ملتی ہے، نہ کہ مال و دولت یا تعداد سے۔ ساتواں، اللہ پر بھروسہ اور دنیا کی حقیقت۔ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور انہیں بہترین اجر دے گا۔ مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے، صبر کرنے اور ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اہم پیغام: اللہ کی وحدانیت۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔ قرآن برحق ہے، جو لوگ اسے جھٹلاتے ہیں وہ گمراہی میں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ ایک نبی تھے۔ چوتھا، صبر اور استقامت ضروری ہے۔ دنیا کی مشکلات میں ثابت قدم رہنا ہی کامیابی کا راز ہے۔ دنیا عارضی ہے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے۔ سورہ آل عمران ہمیں ایمان کی مضبوطی، صبر، اتحاد اور حق پر ڈٹے رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ اس میں اہل کتاب کو سچائی کی دعوت دی گئی اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اللہ کے دین پر قائم رہیں، کیونکہ کامیابی صرف اسی میں ہے۔ اہم موضوعات: پہلا، اللہ پر پختہ ایمان۔ سورہ آل عمران ہمیں اللہ پر مکمل ایمان رکھنے کا درس دیتی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی سب کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا، حق اور باطل کا فرق۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ حق صرف اللہ کا دین ہے، یعنی اسلام۔ دنیا میں بہت سے لوگ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے احکام کو مانیں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ تیسرا، مسلمانوں کو اتحاد کی تعلیم۔ سورہ آل عمران مسلمانوں کو اتحاد اور بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے۔ اختلافات سے بچنے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ چوتھا، صبر اور قربانی۔
یہ صورت ہمیں صبر، ہمت اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا درس دیتی ہے۔ خاص طور پر جنگ احد کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں مسلمانوں کو صبر اور اللہ کی مدد پر بھروسے کی اہمیت سمجھائی گئی۔ دعا اور اللہ سے مدد مانگنا۔ سورہ آل عمران میں اللہ سے دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ سے ہدایت اور دنیا اور آخرت میں بھلائی مانگیں۔ سورہ آل عمران کی مشہور دعائیں: اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔